بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ایک وسیع و عریض کمرے کے ایک کونے میں ایک کرسی پر لمبے اور بھاری جسم کا آدمی تقریباً نیم دراز تھا۔ اس کا بڑا سا چہرہ سوجا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک مستطیل شکل کی مشین موجود تھی، لیکن مشین کی اسکرین تاریک تھی، جبکہ مشین کے چھوٹے بڑے بلب مسلسل جل بجھ رہے تھے۔ ساتھ ہی ایک میز پر دو فون رکھے ہوئے تھے جن پر مسلسل کالیں آ رہی تھیں، اور وہ آدمی ریسیور اٹھا کر اس انداز میں ہدایات دے رہا تھا جیسے وہ کسی ریاست کا حاکم اعلیٰ ہو۔ باس باس، ایف آر آف ہو گیا ہے۔ اچانک سامنے والی مشین میں سے ایک تیز آواز سنائی دی تو آدمی بے اختیار اٹھ کر سیدھا ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو آرتھر؟ ایف آر آف ہو گیا ہے؟ کیسے؟ کیوں؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، وہ اچانک ہی آف ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ اس کو آف کر دیا گیا ہے، مشین سے آرتھر کی آواز سنائی دی۔ اوہ، لیکن وہ اسے چیک ہی نہیں کر سکتے، پھر کیسے آف کر سکتے ہیں؟ اس آدمی کے لہجے میں ایسی حیرت تھی جیسے اسے آرتھر کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو پھر انہوں نے اپنی زندگیوں کی مہلت خود بخود ختم کر دی ہے۔ تھرڈ ایکس کو حکم دے دو کہ وہ اس کوٹھی پر فوراً چڑھائی کر دے اور پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرے، اور پھر انہیں گولیوں سے چھلنی کر دے، اور پھر مجھے اسکرین پر ان کی لاشیں دکھائی دے جائیں، اس آدمی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی خاصے تیز لوگ ہیں۔ بہرحال اب ان کا خاتمہ ہو ہی جائے گا، اس آدمی نے شراب کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ پھر وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل فون پر آنے والی کالیں سنتا رہا اور احکامات دیتا رہا کہ اچانک مشین میں سے آرتھر کی آواز سنائی دی۔ آرتھر بول رہا ہوں باس۔ آرتھر کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئی یہ لوگ؟ باس نے کہا۔ نو باس، وہ نکل گئے ہیں۔ تھرڈ ایکس نے فوری طور پر کوٹھی پر ریڈ کیا ہے اور اندر گیس فائر کی، اور پھر وہ اندر داخل ہوئے تو کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی، آرتھر نے کہا۔ ایف آر ہونے اور تھرڈ ایکس کے وہاں پہنچنے میں کتنا وقفہ لگا ہے؟ اس آدمی نے تیز اور کڑک لہجے میں کہا۔ 10 منٹ باس، آرتھر نے جواب دیا۔ 10 منٹ میں یہ لوگ کیسے کوٹھی سے جا سکتے ہیں؟ اگر نکلے ہوں گے تو کہیں قریب ہی گئے ہوں گے۔ تھرڈ ایکس کو کہو کہ وہ انہیں وہیں تلاش کر کے ہلاک کر دے، باس نے کہا۔ یس باس، آرتھر نے کہا۔ تو باس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن آف کر دیا۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ موت تو یہاں ہر صورت میں موجود ہے، باس نے کہا، اور ایک بار پھر شراب پینا شروع کر دی۔ اسی کے ساتھ پڑے ہوئے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا دیا۔ پولیس چیف فلیمنگ بول رہا ہوں، اس آدمی نے بھاری اور تہکمانہ لہجے میں کہا۔ باربرا بول رہی ہوں کرانس سے۔ کیا ہوا؟ پاکستانی ایجنٹوں کا ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا ہونا ہے؟ انہوں نے بہرحال لاشوں میں تبدیل ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ فلیمنگ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ ویری بیڈ، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ویری بیڈ کا لفظ تم نے غلط بولا ہے باربرا، وہ ابھی تک اس لیے زندہ ہے کہ میں نے انہیں خود زندہ رہنے کی مہلت دے رکھی ہے، لیکن اب وہ مزید زندہ نہیں رہیں گے، فلیمنگ نے اس بار بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے خود مہلت دے رکھی ہے؟ کیوں؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات۔ یہ تو انتہائی خطرناک لوگ ہیں، انہیں مہلت دینا تو اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، باربرا نے کہا تو فلیمنگ بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری اسی بات کی وجہ سے تو میں نے انہیں مہلت دی تھی، تاکہ وہ اپنی خطرناک صلاحیتیں میرے خلاف استعمال کر کے دیکھ لیں، ورنہ موت تو اب بہرحال ان کا مقدر ہے ہی، فلیمنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فلیمنگ، پلیز انہیں مہلت مت دو، یہ لوگ افریت ہیں، یہ تم سے فارمولہ بھی لے جائیں گے اور تمہارے خلاف کارروائی بھی کرتے رہیں گے، باربرا نے کہا۔ اینڈریو کی وجہ سے میں تمہاری یہ بات برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میرے ساتھ ایسی بات کبھی نہ کرنا۔ کارسیکا میں ان کے سانسوں پر مکمل طور پر میرا ہولڈ ہے، یہاں کوئی شخص میری مرضی کے بغیر دوسرا سانس نہیں لے سکتا، اور یہ لوگ بہرحال ہلاک ہو جائیں گے۔ ویسے بھی میں نے تمہارے فون آنے سے پہلے اپنی دی ہوئی مہلت واپس لے لی ہے، اس لیے اب تک وہ ہلاک ہو چکے ہوں گے، فلیمنگ نے کہا۔ پھر وہ فارمولہ مجھے واپس بھجوا دو، باربرا نے کہا۔ ان کی لاشوں سمیت بھجوا دوں گا، بے فکر رہو، فلیمنگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر اسے ہاتھ اٹھا کر مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ یس باس، میں آرتھر بول رہا ہوں، مشین سے آرتھر کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ان لوگوں کا؟ کہاں موجود ہیں ان کی لاشیں؟ فلیمنگ نے کہا۔ وہ غائب ہو چکے ہیں باس، تھرڈ ایکس انہیں تلاش کر رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔
غائب ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیسے؟ فلیمنگ نے ایسے انداز میں کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تھرڈ ایکس نے پوری کالونی کو چھان مارا ہے، لیکن وہ لوگ غائب ہو چکے ہیں، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر ایسا کرو کہ جنرل آرڈر دے دو، ان کے حلیے ماسٹر ویو میں فیڈ کر دو، جہاں بھی یہ لوگ نظر آئیں انہیں ہلاک کر دیا جائے، فلیمنگ نے کہا۔ وہ ایجنٹ ہیں باس، اس لیے یقیناً وہ لوگ میک اپ تبدیل کر لیں گے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے اصل چہرے ایکسٹاک سے نکلوا کر اسپیشل ماسٹر ویو میں فیلڈ کر دوں۔ اس طرح چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں ہوں، جیسے ہی کھلی جگہ پر پہنچیں گے مارک ہو جائیں گے اور پھر انہیں فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے گا، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ہاں، یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو، فلیمنگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا بٹن آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ کارسیکا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، ٹریس ہو جانے کے بعد ہلاک بہرحال کر ہی دیے جائیں گے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسی کوٹھی میں موجود تھا، البتہ تنویر اور صفدر دونوں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ساتھ والی کوٹھی میں چلا گیا تھا، اور اتفاق سے یہ کوٹھی خالی ہی تھی، اس لیے وہاں انہیں کسی قسم کی مداخلت کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا، جب بلکہ دوسری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے وہ سارا منظر بھی دیکھ رہے تھے۔ 8 افراد 2 کاروں میں سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے، اور ان میں سے 2 آدمیوں نے دوسری طرف موجود سائڈ گلی سے کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی، اور پھر 2 آدمی پھاٹک سے کود کر اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول دی، اور باقی 6 افراد بھی اندر داخل ہو گئے۔ پھر وہ پوری کوٹھی میں گھومتے رہے، لیکن ظاہر ہے انہیں کوٹھی خالی ہی ملنی تھی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ تو عمران نے صفدر اور تنویر کو اکبی طرف سے باہر بھیج دیا کہ وہ ایک آدمی کو لازماً نگرانی کے لیے چھوڑ جائیں گے، اور صفدر اور تنویر اس آدمی کو اغوا کر کے اندر لے آئیں تاکہ اسے راڈف سنڈیکیٹ کے بارے میں تفصیلات معلوم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سائڈ کوٹھی سے واپس اپنی والی کوٹھی میں پہنچ گئے تھے۔ کافی دیر لگا دی ہے صفدر اور تنویر نے، جولیا نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا تنویر اور صفدر کمرے میں داخل ہوئے، لیکن ان کے ساتھ کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ وہ 8 افراد کاروں میں بیٹھ کر چلے گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ لیکن تم لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ سب اس پوری کالونی کو چیک کرتے رہے، ہم اس انتظار میں رہے کہ وہ کسی ایک کو یہاں چھوڑ کر جائیں تو اسے کور کیا جائے، لیکن وہ سارے ہی کاروں میں بیٹھ کر چلے گئے، اس لیے ہمیں خالی واپس آنا پڑا، صفدر نے کہا۔ اوہ، یہ اچھا کلیو تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ کارڈ دیکھیں، شاید اس سے کوئی آگے بڑھنے کا کلیو مل جائے، صفدر نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ کہاں سے ملا ہے یہ کارڈ؟ عمران نے پوچھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا تھا، اور ساتھ ہی یہ کارڈ بھی گر گیا، اور اسے ہی اس کا علم نہ ہوا، اور وہ آگے بڑھ گیا تو میں نے یہ کارڈ اٹھا لیا، صفدر نے جواب دیا۔ کیا کسی کلب کا کارڈ ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، ریڈ کلب کا کارڈ ہے، کسی ولیم ہنری کا نام ہے اس میں، عمران نے کہا، اور کارڈ جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے کیا کلیو مل سکتا ہے؟ یہاں نہ جانے جیسے کتنے ریڈ کلب ہوں گے، جولیا نے کہا، لیکن عمران نے ریسیور اٹھایا اور پھر ایک نمبر پریس کرنا شروع کر دیا، اور آخر میں سے لاؤڈر کا بٹن بھی دبا دیا۔ ریڈ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ولیم ہنری سے بات کریں، میں اس کا دوست ماسٹر بول رہا ہوں، کراس سے، عمران نے کہا۔ ولیم ہنری تو اس وقت فیلڈ میں ہوگا، میں آپ کی بات ہاروے سے کرا دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ہاروے بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ میں کرانس سے ولیم ہنری کا دوست ماسٹر بول رہا ہوں، اس سے بات کرا دیں، عمران نے کہا۔ کیا آپ واقعی اس کے دوست ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، کیوں؟ عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ کو یقیناً معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 3rd اسکواڈ میں ہے، اور 3rd اسکواڈ کے لوگ دن کے وقت فیلڈ میں کام کرتے ہیں، صرف رات کو ہی مل سکتے ہیں، جبکہ آپ دن کو اس سے ملنے کے لیے کال کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ ضروری تو نہیں مسٹر ہاروے کہ وہ سارا دن لازماً فیلڈ میں کام کریں، جب کوئی کام ہوتا ہوگا تو فیلڈ میں جاتے ہوں گے نا، اور کام تو کبھی کبھار ہی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے اسے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے آپ اس کے نئے دوست بنے ہیں مسٹر ماسٹر، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کہ 3rd اسکواڈ ریڈ کلب کا کلنگ سیکشن ہے، اور یہاں کارسیکا میں سب سے زیادہ کام اسی سیکشن کے پاس ہوتا ہے، راڈف سنڈیکیٹ کے دشمنوں کو ٹریس کرنا اور پھر انہیں ہلاک کرنا، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ کارسیکا میں ہر روز ہر لمحے تو قتل غارت نہیں ہو رہی ہوتی نا؟ کبھی کبھار ہی یہ کام ہوتا ہوگا، عمران نے کہا۔ یہاں تو ہر وقت ہی یہ کام ہوتا رہتا ہے، بہرحال آپ رات کو کال کریں، پھر اس سے ملاقات ہو جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ ریڈ کلب کے مینیجر ہیں؟ عمران نے کہا۔ میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں،
مینیجر اسٹانزا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ مینیجر اسٹانزا کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، اسے یہاں لانا پڑے گا، عمران نے کہا، تو تنویر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لے آؤں گا اسے یہاں، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر تمہارے ساتھ جائے گا، لیکن تمہیں میک اپ کرنا ہوگا، کیونکہ اس جھلی کی وجہ سے وہ ہمیں اسکرین پر چیک کرتے رہیں گے، اس لیے اس میک اپ میں تمہیں پہچان لیا جائے گا۔ اور جس انداز میں یہ جھلی استعمال کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں واقعی انتہائی جدید ترین ایجادات استعمال کی جا رہی ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، میں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ انہوں نے آپ کی گردن پر اسے چپکا بھی دیا اور آپ جیسے آدمی کو اس کا علم بھی نہ ہو سکا، اور پھر اس جھلی سے وہ ہمیں نہ صرف مکمل طور پر دیکھتے بھی رہے بلکہ ہماری گفتگو بھی سنتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہاں انہوں نے ہر طرف جدید ترین ایجادات کا جال پھیلا رکھا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں میک اپ چیک کرنے والی خصوصی ریز بھی پھیلا رکھی ہوں، اور ہم جیسے کھلی فضا میں جائیں ہمیں چیک کر لیا جائے، اس بار جولیا نے کہا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، اوہ اوہ تم نے بہت اچھا نکتہ سوچا ہے، اس جھلی کے جلنے کے بعد لازماً انہوں نے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہمیں ٹریس کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہ ویسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا تھا کہ ہم کارسیکا سے اس کی مرضی کے بغیر زندہ واپس نہیں جا سکتے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو سب کے چہروں پر سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ یہ تو ہمیں بے حد محتاط رہنا ہوگا، یہ تو عام سا سنڈیکیٹ نہیں ہے، اس بار صالحہ نے کہا۔ اگر یہ بات ذہن میں آ گئی ہے تو اب ہمیں اپنا نہ صرف تحفظ کرنا ہوگا بلکہ پوری قوت سے اس سنڈیکیٹ کے خلاف کام بھی کرنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس اسٹانزا کو یہاں لانے کی بجائے وہیں سے پوچھ گچھ کر کے اصل فلیمنگ تک پہنچا جائے، اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں اب ہمیں واقعی انتہائی تیزی سے کام کرنا ہوگا، اب یہ عام سا سنڈیکیٹ نہیں رہا، یہاں واقعی اونچے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کسی قسم کی بھی ریس سے بچنے کے لیے ہمیں خصوصی طور پر میک اپ کرنا ہوگا، اور یہاں شاید ہی خصوصی میک اپ کا سامان مل سکے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اگر ماسک میک اپ کر لیا جائے تو کم از کم دوسروں سے تو بچ ہی جائیں گے، اور ماسک ہمارے پاس موجود ہیں، صفدر نے کہا۔ او ہاں ویری گڈ، اگر ہم موجودہ میک اپ کے اوپر ماسک میک اپ کر لیں تو پھر ہم ہر قسم کی ریس سے بچ سکتے ہیں، اس طرح ڈبل میک اپ ہو جاتا ہے۔ گڈ شو، نکالو ماسک اور پہننا شروع کر دو، ورنہ کسی بھی لمحے ہمیں چیک کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا، تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب چہروں پر ماسک چڑھا چکے تھے، انہوں نے پہلے والا میک اپ صاف نہیں کیا تھا۔ اب کہاں جانا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ یہاں اسلحہ موجود ہے، وہ اٹھا لو، اب ہم یہاں سے ریڈ کلب جائیں گے اور وہاں سے معلومات حاصل کر کے اس فلیمنگ تک پہنچیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، پہلے یہ تو معلوم کر لیا جائے کہ اسٹانزا کی ریڈ کلب میں کیا حیثیت ہے، کیا وہ وہاں کا مالک ہے، مینیجر ہے، یا کوئی خفیہ آدمی ہے، صفدر نے کہا۔ جو کچھ بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، تم چلو تو صحیح، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ تنویر ٹھیک کہہ رہے، آؤ اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جولیا نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب، ہمیں 2 گروپوں میں کام کرنا چاہیے، ایک گروپ باہر نگرانی کرے اور دوسرا گروپ اس اسٹانزا سے معلومات حاصل کرے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی ریڈ کلب میں ہنگامہ شروع ہوگا ویسے ہی روڈف سنڈیکیٹ کے آدمی وہاں پہنچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس بھی اس کلب کو گھیرے میں لے لے، کیونکہ فلیمنگ پولیس چیف ہے اور یہاں کی پولیس بھی اس کے کنٹرول میں ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں اس کے آدمی ہی پولیس مین بنے ہوئے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایک گروپ کو باہر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تنویر، میں اور جولیا اندر جائیں گے، جبکہ صالحہ، صفدر اور کیپٹن شکیل باہر کی نگرانی کریں گے، اور جس قسم کے بھی حالات ہوں ایکشن کا فیصلہ صفدر کرے گا، عمران نے کہا، تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں میز کے پیچھے ایک بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی، یہی سختی جیسے اس کا چہرہ گوشت پوست کی بجائے پتھروں سے تراشا گیا ہو۔ اگر اس کی آنکھیں زندہ نظر نہ آ رہی ہوتیں تو صرف اس کا چہرہ دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ انسان کی بجائے پتھر کا مجسمہ ہے جسے لباس پہنا دیا گیا ہے۔ اس کے سر کے بال سفید تھے، اس کے کاندھوں تک لٹکے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے میز پر شراب کی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظریں میز کی دوسری طرف کھڑے ایک نوجوان پر جمی ہوئی تھیں جو سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی تیز نظریں سامنے کھڑے ہوئے آدمی کے چہرے پر اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے اس کی نظریں کیمرے کے سے انداز میں اس نوجوان کے چہرے کو باقاعدہ چھید رہی ہوں۔ تم میرا نام جانتے ہو ڈیگر؟ اچانک میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، آپ کا نام اسٹانزا ہے، اس نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود تم نے ریڈ کلب میں ریوالور نکالنے کی گستاخی کی ہے،
کیوں؟ اسٹانزا کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گیا۔ باس، جیگری نے میری گرل فرینڈ کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اپنی میز پر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ جب میں نے اسے منع کیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، نوجوان ڈیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور تم نے ریوالور نکال لیا؟ کیوں؟ جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ریڈ کلب میں سوائے ریڈ فائٹرز کے اور کسی کا اسلحہ نکالنا ناقابل معافی جرم ہے، اسٹانزا نے تیز لہجے میں کہا۔ تھپڑ کھانے سے میرا دماغ گھوم گیا تھا باس، اس لیے میں نے غیر ارادی طور پر ریوالور نکال لیا تھا، ڈیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور کل تم غیر ارادی طور پر فائر بھی کر دو گے؟ کیوں؟ اسٹانزا نے یکلخ چیختے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری باس، ڈیگر نے کہا۔ یہ تمہیں لاسٹ وارننگ دے کر زندہ واپس جانے کی اجازت دے رہا ہوں ڈیگر، صرف اس لیے کہ تمہاری خدمات روڈپ سنڈیکیٹ کے لیے بے پناہ ہیں، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری ماتحتی میں معافی کا کوئی لفظ نہیں آتا۔ جاؤ اور آئندہ محتاط رہنا، اسٹانزا نے کہا۔ میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا باس، ڈیگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سلام کر کے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ چیف کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے ڈیگر، ورنہ تمہاری لاش ہی یہاں سے نکل سکتی تھی، اسٹانزا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فون میں سے ایک سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ پولیس چیف فلیمنگ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اسٹانزا بول رہا ہوں چیف، ریڈ کلب سے، اسٹانزا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں؟ کیا وہ ہلاک ہو گئے ہیں؟ وہ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ نہیں چیف، پورے کارسیکا میں انہیں تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، اسٹانزا نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسٹانزا کہ پورے کارسیکا میں پھیلی ہوئی ریز انہیں ٹریس نہ کر سکیں؟ اب تک آخر وہ کسی بھی کھلی جگہ پر تو نکلے ہی ہوں گے نا، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ چیف، میرا خیال ہے کہ وہ چوہوں کی طرح کسی بل میں چھپ گئے ہیں، لیکن ہم بھی تیار ہیں، جیسے ہی وہ بل سے نکلیں گے موت ان پر جھپٹ پڑے گی، اسٹانزا نے کہا۔ اس بار انہیں کسی صورت بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس چیف، اسٹانزا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں کال کی تھی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چیف نے پوچھا۔ چیف، ڈیگر نے کلب میں ریوالور نکال کر اصول کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن میں نے اسے لاسٹ وارننگ دے کر چھوڑ دیا ہے، اسٹانزا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیوں نکالا تھا اس نے ریوالور؟ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو اسٹانزا نے وہ ساری بات دہرا دی جو ڈیگر نے اسے بتائی تھی۔ جیگری کو کیا سزا دی ہے تم نے؟ چیف نے پوچھا۔ میں نے اسے بھی وارننگ دی ہے چیف، اسٹانزا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے ذہنوں میں کیڑے رینگنے لگ گئے ہیں، دونوں کو آف کر دو ابھی اور اسی وقت، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو اسٹانزا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جیگری اور ڈیگر دونوں چیف کے پرسنل باڈی گارڈ بھی ہیں، اس لیے کارسیکا میں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اور چیف کا بھی یہ حکم تھا کہ یہ دونوں اس کے وفادار ہیں، اور اسٹانزا جانتا تھا کہ جسے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مل جائے اسے موت کی سزا بغیر چیف کی اجازت کے نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اصول سے ہٹ کر انہیں صرف لاسٹ وارننگ دے دی تھی اور فارغ کر دیا تھا، ورنہ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے پلک جھپکنے سے بھی پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، لیکن اب چیف نے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے اسے سفید رنگ کے فون کا بٹن اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ ہاروے بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈیگر اور جیگری کہاں ہیں؟ اسٹانزا نے پوچھا۔ ہال میں موجود ہیں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ چیف نے ان دونوں کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں، اسٹانزا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہاروے اب باقی کام خود ہی مکمل کر لے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے منہ سے لگا لیا۔ آدھی سے زیادہ بوتل جب اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس نے بوتل کو واپس میز پر رکھ دیا اور سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس ماسٹر کنٹرول روم، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اسٹانزا بول رہا ہوں، اسٹانزا نے کہا۔ یس باس، میں جیفری بول رہا ہوں، دوسری طرف سے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیا رپورٹ ہے پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں؟ اسٹانزا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ابھی تک وہ ٹریس نہیں ہو سکے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان کے اصل حلیے تو فیڈ کر دیے تھے ریس کمپیوٹر میں؟ اسٹانزا نے پوچھا۔ یس باس، وہ شاید کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن کب تک چھپے رہیں گے؟ جیسے وہ کسی کھلی جگہ پر آئیں گے چیک ہو جائیں گے اور پھر کلنگ سیکشن کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، جیفری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کلنگ سیکشن کو الرٹ کر دیا ہے تم نے؟ اسٹانزا نے کہا۔ یس باس، البتہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کلنگ سیکشن کے حوالے سے، جیفری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بات کرتے کرتے اچانک اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو۔
کیا بات ہے؟ اسٹانزا نے چونک کر پوچھا۔ باس، ہاروے کو ایک کال موصول ہوئی جس پہ کلنگ سیکشن کے ولیم ہنری کا کوئی دوست ماسٹر بول رہا تھا۔ ہاروے نے اسے بتایا کہ کلنگ سیکشن کے آدمی رات کو کلب آتے ہیں، اس لیے اس وقت اس کی بات ولیم ہنری سے نہیں ہو سکتی۔ جیفری نے کہا تو اسٹانزا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو اس میں خاص بات کیا ہو گئی ہے؟ اسٹانزا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اس ماسٹر نے ہاروے سے کہا تھا کہ وہ کانس سے بول رہے ہیں، حالانکہ وہ کارسیکا سے کال کر رہا تھا، جیفری نے کہا۔ تو اس بار اسٹانزا بے اختیار اچھل پڑا۔ کیوں؟ اسے غلط بیانی کیوں کی؟ اسٹانزا نے پوچھا۔ اس لیے باس کہ وہ آدمی ماسٹر نہیں تھا، جیفری نے کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ماسٹر کو جانتے ہو؟ اسٹانزا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں باس، کارسیکا میں صرف ایک آدمی ہی ماسٹر کہلاتا ہے، اور وہ ہے کرائسٹ کلب کا مینیجر۔ اس کے علاوہ پورے کارسیکا میں کوئی ماسٹر نہیں ہے، اور وہ ماسٹر اس ولیم ہنری کو شاید جانتا بھی نہیں ہوگا، جیفری نے کہا۔ اس ساری بات کا کیا مطلب ہوا؟ تم کھل کر بات کرو، اسٹانزا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، ماسٹر کی آواز اور لہجہ بھی میں پہچانتا ہوں، اور اس بولنے والے کی آواز اور لہجہ بھی ماسٹر جیسا نہیں تھا۔ اور باس، پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ان کا سرغنہ جس کا نام علی عمران ہے، وہ آوازوں اور لہجوں کی نقل کرنے کا ماہر ہے، کیونکہ میں یہاں آنے سے پہلے فرانس کی سرکاری ایجنسی میں طویل عرصے تک کام کر چکا ہوں۔ اس لیے میرا مطلب یہ تھا کہ یہ بات کرنے والا یقیناً وہی عمران ہوگا، اور اس کا ولیم ہنری کو کال کرنا اور پھر ہاروے سے اس کا پوچھنا کہ کیا وہ مینیجر ہے، جس پر ہاروے نے کہا کہ وہ اسسٹنٹ مینیجر ہے اور مینیجر آپ ہیں۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، جیفری نے کہا۔ میں اب بھی تمہاری بات نہیں سمجھا جیفری، کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مسلسل الجھی ہوئی باتیں کرتے چلے جا رہے ہو۔ عمران آوازوں اور لہجوں کی نقل کرنے کا ماہر ہے، لیکن پھر خود ہی کہہ رہے ہو کہ اس کی آواز اور لہجہ ماسٹر جیسا نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسٹانزا نے کہا۔ آئی ایم سوری باس، میں خود واقعی ذہنی طور پر الجھ گیا تھا۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی ایجنٹ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ ہیں۔ کلنگ سیکشن انہیں ہلاک کرنے کوٹھی پر گیا تھا، لیکن کوٹھی خالی ملی اور کلنگ سیکشن میں ولیم ہنری بھی شامل تھا۔ پھر اچانک ہاروے کی کال ملتی ہے اور کسی ماسٹر کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ کرانس سے بول رہے ہیں، لیکن ہمارے کمپیوٹر نے بتا دیا کہ وہ اسی کوٹھی سے کال کر رہا تھا جس کوٹھی میں کلنگ سیکشن نے ریڈ کیا تھا، اور وہ بہرحال ماسٹر نہیں تھا۔ تو پھر اسے کہاں سے ولیم ہنری کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس کا تعلق ریڈ کلب سے ہے؟ یقیناً ریڈ کلب کا خصوصی کارڈ ولیم ہنری کی جیب سے گر گیا ہوگا اور وہ اسے چیک کر رہے تھے۔ بہرحال اس کال کے بعد میں نے خود ولیم ہنری کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ اس کوٹھی پر ریڈ کیا جائے، لیکن وہ پھر ناکام رہا کیونکہ کوٹھی خالی تھی۔ البتہ وہاں ایسے نشانات ضرور ملے ہیں کہ دو کاریں جیسے ریڈ ہونے سے پہلے کوٹھی سے نکلی ہوں۔ میں آپ کو کال کر کے یہ سب کچھ بتانا ہی چاہتا تھا کہ آپ ریڈ کلب کے خصوصی انتظامات کر لیں کہ اچانک ایک مشین میں گڑبڑ ہو گئی اور میں اس میں الجھ کر رہ گیا اور یہ ساری بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ اب کلنگ سیکشن کے الفاظ سن کر مجھے یاد آ گیا ہے، جیفری نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ پاکستانی ایجنٹ اب ریڈ کلب پر حملہ کریں گے؟ لیکن کیسے؟ ریڈ کلب پر حملہ کرنے کے لیے انہیں بہرحال ریڈ کلب میں آنا پڑے گا، اور جیسے وہ اپنے بل سے باہر نکلے وہ ٹریس ہو جائیں گے اور کلنگ سیکشن انہیں ہلاک کر دے گا۔ پھر اسٹانزا نے کہا۔ اوہ یس باس، آئی ایم سوری، واقعی یہ پہلو تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے باس، اب میں مطمئن ہوں، جیفری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بہرحال تم اپنی طرف سے ہوشیار رہنا، اسٹانزا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیا۔ ہاروے بول رہا ہوں، دوسری طرف سے اسسٹنٹ مینیجر ہاروے کی آواز سنائی دی۔ ہاروے، جیفری نے مجھے بتایا ہے کہ کلنگ سیکشن کے کسی ولیم ہنری کی کال آئی تھی کراس سے اور تم نے اسے اٹینڈ کیا تھا، اسٹانزا نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جیفری اس کال کی طرف سے مشکوک ہے کیونکہ بولنے والا کرانس سے نہیں بلکہ کارسیکا سے ہی بول رہا تھا۔ اسے خدشہ ہے کہ یہ پاکستانی ایجنٹوں کی طرف سے کال تھی اور وہ ریڈ کلب پر ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم محتاط رہنا، اسٹانزا نے کہا۔ باس، جیفری صرف مشینوں کا انجینئر ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں اونچی آواز میں بولنے والے کی بھی لاش غائب ہو جاتی ہے۔ گڑبڑ کرنے والے کا تو ظاہر ہے ایسا اثر ہوگا کہ اس کی روح بھی صدیوں تک بل بلاتی رہے گی، دوسری طرف سے ہاروے کی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو اسٹانزا بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اسٹانزا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لیکن ریسیور رکھنے کے باوجود کچھ دیر تک وہ بے اختیار ہنستا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہاروے ان معاملات میں کس قدر حساس واقع ہوا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو اسٹانزا کا چہرہ یکلخت پتھر کا بنتا چلا گیا۔ یہ اس کی خاص عادت تھی، وہ اپنے ماتحتوں پر روب رکھنے کے لیے ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔